ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. ابھی ربیع الاول گئی, بڑی پیمانے پر لوگوں نے جلوس نکالے, بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مال خرچ کیا, لنگر کا اہتمام کیا, بڑی منظم طریقے سے لوگوں نے جس انداز میں جس سے ہو سکتا تھا اس نے مال بھی خرچ کر کے, جس نے وقت دے سکتا تھا وقت دے کر حضور کا میلاد منایا. لیکن کیا ہم نے کبھی حضور کے میلاد پر یہ نیت کری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے ہم اس چیز کو بنائیں؟ لنگر کھلانا یہ نفلی صدقہ ہے, جس نے لنگر کھلایا اسے اس کا ثواب ملا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے تو اس طرح سے منائے کہ بندہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدلے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ نماز, کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم نے حضور کا میلاد منایا بڑے جوش کے ساتھ, لیکن صبح کو پھر ہم نمازوں میں مسجدوں میں نہیں پہنچے. اگر یہ جو نعرے لگائے گئے, یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, اگر بندہ واقعی سچی حضور سے محبت کرتا ہوا ہو تو پھر وہ فجر کی نماز میں مسجد میں نظر آئے گا, وہ ظہر کی نماز میں بھی مسجد میں نظر آئے گا, وہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اسی طرح وہ تمام اعمال سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اور حضور سے دعویٰ بھی کرتا ہے اور حضور کی سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے. صرف دعوے دار نہیں کہ نعرہ لگا لیا اور نعرے کی حد تک رہے, بلکہ عمل بھی ہمیں کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم, آپ دیکھیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا پیدا کیا ہے. ابھی چند روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تو قبرستان والوں نے اسے لینے سے منع کر دیا, علماء نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, غسل دینے والوں نے غسل سے انکار کر دیا, یہاں تک کہ اینڈ یہ ہوا کہ اس کی لاش کو جو ہے وہ جلا دیا گیا. ابھی 2-4 دن قبل پہلے کی بات ہے. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا دنیا بھی اس کی ہوگی اور آخرت بھی اس کی ہوگی, اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی اسے ذلت عطا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.